الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والی المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی۔ علامہ ادیب نے فرمایا تھا کہ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اذاں بلال نہ دیں تو سحر نہیں ہوتی۔ جو بات لب حضور سے نہ ہو نکلی، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اذاں بلال نہ دیں تو سحر نہیں ہوتی۔ جو بات لب حضور سے نہ ہو نکلی، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ اور عظیم مرتبت و ذی وقار کا دامن، نصیب ہے بڑے با اختیار کا دامن، ہمیں حوادث دورہ ستا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن۔ نہ اہل زر نہ کسی حکمراں سے ملتی ہے، کرم کی بھیک مدار دو جہاں سے ملتی ہے۔ اگر شعور طلب ہو تو نعمت کونین قسم خدا کی اسی آستہ سے ملتی ہے۔ اگر شعور طلب ہو تو نعمت کونین قسم خدا کی اسی آستہ سے ملتی ہے۔ اور تجھی سے ہمیں عشق وفا کا جنون ملا، تجھی سے ہمیں عشق وفا کا جنون ملا، تیری رگوں میں ہمیں فاطمہ کا خون ملا۔ عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم، ادھر مدار کہا ادھر سکون ملا، ادھر مدار کہا ادھر سکون ملا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جن کا اعلان رب کائنات قرآن کریم و فرقان حمید میں فرما رہا ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، خبردار ہوشیار، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے سوائے رب کائنات پروردگار عالم کے۔ اور دنیا کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے اندر کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، نبی کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت ہو، وہ دنیا کی طاقتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے ڈرتا ہے، اللہ کے اختیار سے ڈرتا ہے۔ یہ رب کائنات نے ہمیں ایک حکم دیا ہے اور ایک یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے نبیوں کو مقام عطا فرمایا، نبیوں کے مرتبے عطا فرمائے، اور اسی طرح ولیوں کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی باحیثیت نبی دنیا میں کام کرتا ہے
اور ولی باحیثیت اللہ کا دوست بن کر کے دنیا میں کام کرتا ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب صبح قیامت تک نبی کوئی نہیں پیدا ہوگا، بلکہ ولی ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک کے لیے کھلا ہے. ولی ہوتے رہیں گے. اور جس طرح سے جو آرزویں، جو تمنائیں، جو خواہشیں، جو آرزویں لے کر کے بارگاہ نبوت اور رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابی حاضر ہوتے تھے، مسلمان اور غیر مسلمان حاضر ہوتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پرابلم ہے. تو امام الانبیاء باحیثیت نبی، اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کی پرابلم کو، پریشانیوں کو حل کرتے تھے، دعائیں بتاتے تھے، طریقہ بتاتے تھے، سلوشن بتاتے تھے کہ تمہاری پریشانی کا حل کیا ہے. اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. معاذ اللہ ان کا اختیار کم نہیں ہے. جس طرح سے موتو قبل انتا موتو کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، جو لوگ باحیثیت ولی ہیں، ولایت کا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیا. وہ اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتے ہیں، جو مناجات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مناجات کو، ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ولیوں سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہے، اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین پروردگار عالم اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. جب ایک عام انسان دنیا میں انتقال کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ نہیں مرتا، مرنے کے بعد بھی وہ مرتا نہیں، بلکہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی اپنی قبور میں آرام فرما ہے. جس طرح سے بظاہر دنیا میں یہ تصرفات رکھتے تھے، اپنا اختیار رکھتے تھے، اسی طرح سے بعد وصال ان کو وہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے، کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، کوئی کلام پیش کرتا ہے، تو یہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس طرح سے دنیا میں رہ کر کے یہ دعائیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے اور اپنے مریدین کے لیے، اپنے مخلصین کے لیے، اپنے متوسلین کے لیے، اسی طرح اپنی قبور میں بھی اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے توسل اور وسیلے سے اللہ نے ولیوں کو بڑے بڑے مراتب اور بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے. بڑے بڑے عارفین نے، بڑے بڑے کاملین نے، اولیاء اللہ کی جماعت نے جو اپنی کتابیں تحریر فرمائیں، اس میں اولیاء اللہ کے مقام اور مرتبے بیان کیے. سب کے مقام الگ الگ ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ولیوں کا مقام ہے، ان میں دو کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. ایک تو مقام سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. دوسرا مقام پیران پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبد القادر علیہ رحمت و رضوان کا مقام بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مقام قطب المدار کو
وہ درجہ عطا کیا ہے جو کسی اور ولی کو عطا نہیں کیا۔ مدار پاک کے تعلق سے کتابوں میں تحریر یہ ہے کہ مدار پاک کی بارگاہ میں مدار پاک کی ذات جہاں پر موجود ہے وہاں پر ہدایت گردش کرتی ہے۔ ہدایت اگر کسی کو ملنی ہوتی ہے تو بارگاہ قطب المدار سے ملتی ہے، اور قطب المدار کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے، وہ پاور دیا ہے کہ ایک کتب کے فیوز و برکات 16 عالموں پر ہوتے ہیں۔ ایک کتب کے فیوز و برکات 16 عالموں پر ہوتے ہیں، اور جو قطب المدار ہوتا ہے اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کر دے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے قطب المدار کی محبت میں اس لوح محفوظ پہ جو لکھا ہے اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لیکن اس میں مرضی شامل حال ہو قطب المدار کی۔ قطب المدار دعا کرے کسی کے لیے کہ اے اللہ اس کی مقدر میں یہ لکھ دے، اس کی تقدیر میں یہ لکھ دے، اس کو یہ چیز عطا کر دے، تو بارگاہ خداوندی سے قطب المدار کے کہنے سے، قطب المدار کے اشارے سے اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ منصب، وہ مقام عطا کیا جو دنیا میں تمام اولیاء کاملین کو حاصل نہیں ہے۔ قطب المدار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کی وہ ذات ہے کہ آپ طرفینی سید ہیں، نسل فاطمہ سے، نسل امام علی مقام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے آپ کا خونی رشتہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور جس طرح سے آپ کو دنیا کے اندر سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور مقدر کی بات یہ ہے کہ مانتے بھی ہیں، لیکن آپ کو زندہ شاہ مدار کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا نام تو بدیع الدین ہے، آپ کو قطب المدار بھی کہتے ہیں، مدار المحام بھی کہتے ہیں، زندہ شاہ مدار بھی کہتے ہیں، لیکن زندہ شاہ مدار کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کروں کہ جب سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو یہاں پہ جو جوگی تھے اور جو بڑے بڑے رشی منی تھے وہ اپنی سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے، لیکن وہ کچھ دیر، کچھ لمحے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے کرتے تھے، لیکن سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان تو خدا کا پیغام لے کر کے ہندوستان میں آئے تھے، قرآن لے کر کے آئے تھے، اسلام لے کر کے آئے تھے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کا چراغ لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ سانس کو روکتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے ان کے پاس مجمع جمع ہوتا ہے، وہ لوگ بھی لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، جس طرح سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے عبادت و ریاضت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اسی طرح سے سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان نے چلہ کشی کی اور اپنی سانس کو روک لیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ اے لوگوں، سانس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان زندہ نہیں ہوتا۔ اگر کہہ رہا یہ آسماں یہ سما کچھ بھی نہیں، رو رہی شبنمیں یہ نظارے کچھ بھی نہیں، جلتے تھے جن کے محلوں میں ہزاروں قسم کے فانوس، جھاڑ ہے ان کی قبر پہ اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ زندگی میں جتنا جی چاہے بٹور لو ہیرے اور موتی، مگر اتنا یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوتی۔
ہے؟ زندگی کا تعلق سانس سے ہے. سانس اگر چل رہی ہے تو اس جہاں میں، اس دنیا میں آپ موجود ہیں. سانس کا تعلق اگر آپ سے ٹوٹ جائے تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے. لیکن قطب المدار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان نے سانس کو روک لیا، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ 6 مہینے سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان نے حبش دم فرمایا، اور 6 مہینے تک سانس کو کھینچا اور روک لیا. اس کے بعد سانس واپس نہیں نکالی. اس لیے لوگوں نے تصور یہ کر لیا، خیال یہ کر لیا، آپ کے جسم مبارک پہ گھاس تک نکل گئی. لوگوں نے سمجھ گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن پھر جب آپ نے کلام فرمایا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا تو لوگوں نے سمجھا ارے یہ تو زندہ ہے. نام تو آپ کا بدیع الدین تھا، لیکن آپ زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے. اور پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر جہاں جہاں اولیاء اکرام سے لوگ سچی پکی محبت کرتے ہیں، اولیاء اکرام کا ادب احترام کرتے ہیں، ان سے اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، جو غوث اعظم کو جانتا ہے، جو غریب نواز کو جانتا ہے، جو مخدوم سمنہ کو جانتا ہے، جو مارارہ مقدسہ کو جانتا ہے، جو نظام الدین اولیاء کو جانتا ہے، وہ زندہ شاہ مدار کو بھی جانتا ہے. وہ زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کو بھی جانتا ہے. آپ نے، آپ کے مرید اور خلیفہ ہندوستان کے علاوہ بیرونی ملکوں میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں. دنیا کے بیشتر ملکوں میں، زیادہ تر ملکوں میں، زیادہ تر شہروں میں سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے نام سے کوئی نہ کوئی چلا گاہ، کوئی نہ کوئی عبادت گاہ، کوئی نہ کوئی نشان ایسا موجود ہے. بھلے ہی مدار کے نام سے روڈ موجود ہے، بھلے ہی مدار کے نام سے اسکول موجود ہے، بھلے ہی مدار پاک کے نام سے عیدگاہ موجود ہے، لیکن نسبت ضرور مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں زیادہ تر ملکوں میں کہیں نہ کہیں نسبت آپ کی پائی جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا تعلق سرکار رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا تعلق اگر قرآن سے ہے، آپ کا تعلق اگر نماز سے ہے، آپ کا تعلق اگر روزے سے ہے، کیونکہ نسبت کی بنیاد پہ شے ممتاز ہوتی ہے. اگر آپ کا تعلق کسی بھی عظیم شخصیت سے ہے، کسی بھی بڑی شخصیت سے ہے، تو آپ کا نام دنیا میں قیامت تک زندہ رہے گا. قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا. بھلے ہی آپ نمازی ہوں، بھلے ہی آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہو، آپ نے دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو انجام دیا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دنیا میں اس کا نام باقی رکھتی ہے جس کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ مہینہ شہنشاہ ولایت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے نام سے منسوب ہے. اور اس مہینے کو کمال کی بات یہ ہے کہ مدار کا چاند بھی کہا جاتا ہے، کہ مدار کا چاند نکل گیا ہے، مدار کا چاند آسمانوں پہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ تمام اولیاءوں میں، تمام اولیاء اکرام کی جماعت میں سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کا نام سورج کی طرح ہے، چاند کی طرح ہے. قطب المدار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں انا شمس الافلاک، میں تمام آسمانوں کا سورج ہوں، میں تمام آسمانوں کا سورج ہوں. تو پتہ کیا چلتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس قدر عالم ہے ان تمام عالموں میں سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان کے تصرفات موجود ہیں. ہم قرآن سے فیض نہیں حاصل کرتے، ہم نماز سے فیض حاصل نہیں کرتے،
ہم اپنے والدین سے فیض حاصل نہیں کرتے جن کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے جنت کو رکھا ہے، جن کے قدموں میں جنت ہے، ماں جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ سے فیض نہیں حاصل کرتے تو سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان سے کیا ہم کو فیض ملے گا؟ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے کردار کو درست کریں، ہم اپنی زندگی کو اگر سنوارنا اور سجانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا اخلاق پیش کریں، اور اپنا تعلق قلبی دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کر لیں، جوڑ لیں، تو اولیاء اکرام کا ہمیں فیض ملے گا۔ بارگاہ قطب المدار علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو، اور بارگاہ مدار میں جس قدر لوگوں نے حاضریاں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے جو تصرفات، ان کے جو اختیار تھے، ان کو وہ چیز عطا ہوئی ہے، ان کو عطا ہوئی ہے۔ لیکن ہم چراغ جل رہا ہے، چراغ کے نیچے اندھیرا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر ایک پلان ہوتا ہے، اگر آپ کو مکان بنانا ہے تو مکان بنانے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، زمین خریدنی پڑتی ہے، بیلنس بنانا پڑتا ہے، روپیہ پیسہ دھن دولت اکٹھا کر کے رو میٹیریل سریا سیمنٹ مورنگ مٹی کو خریدنا پڑتا ہے، مستری کو ہائر کرنا پڑتا ہے، لیبر کو بلانا پڑتا ہے، جب جا کے بلڈنگ کہیں بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا دین اتنا سستا ہے کہ ہم بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، مکان کی نیت ہے، کاروبار کی نیت ہے، کیا ہمیں قرآن پڑھنے کی نیت نہیں ہے؟ اسلام پہ کو فالو کرنے کی نیت نہیں ہے؟ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کو جو اللہ نے تصرفات دیے، ان کو جو اختیارات دیے، ہم جائیں، جانے کے بعد آپ دیکھیں گے لاکھوں کا مجمع آئے گا بارگاہ قطب المدار میں۔ کوئی انویٹیشن کارڈ نہیں جاتا، کوئی دعوت نامہ نہیں جاتا، بلکہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند جیسے ہی آسمان میں طلوع ہوتا ہے، سب کے دلوں میں مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گردش کرنے لگتی ہے۔ نیت بناتے ہیں، ارادہ بناتے ہیں کہ مجھے بارگاہ قطب المدار علیہ رحمت و رضوان میں حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، منتیں مرادیں لے کر کے آتے ہیں۔ جس طرح سے دنیا میں ان کو رہنے پر اختیار تھا، اللہ نے جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا تھا، بعد وصال بھی اللہ رب العالمین نے ان کو وہ اختیار، وہ منصب، وہ مقام عطا فرمایا ہے، جس کی جو چاہے خالی جھولی کو بھرنے کا اختیار قطب المدار علیہ رحمت و رضوان کو ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی زندگی کو دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گامزن ہو کر کے، عمل پیرا ہو کر کے دنیا اور آخرت کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اکرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔